بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر ان صورتوں کو ایک ساتھ فقیر بھی یوں پڑھے تو وہ بھی اگلے روز کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ تین صورتیں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان تین صورتوں کو ملا کے ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی کروڑوں پتی نہیں بلکہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ تین صورتیں ملا کے پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، فوری طور پر دیر نہ کرے، اس وظیفے کو پڑھے۔ ایسی جگہ سے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ خاص وظیفہ خاص لوگوں کو ہی پتا ہے۔ آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی جنم لے کے آپ کو چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی زندگی بدلے گی، حالات بدلیں گے، دن بہ دن عروج ملتا چلا جائے گا۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا، اور اتنا آئے گا اور ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اب آپ کو رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب دولت خود آپ کی تلاش کر کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اب ذرا سنیے گا کس قدر یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا طریقہ سننا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر۔ ناظرین کرام، ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہر ایک سورت کی الگ الگ طاقت ہے، الگ الگ شان ہے، اور جب تینوں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے نظارے آپ خود دیکھیں گے، اس کے معجزات آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ کار سمجھیے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ دو باتوں کو اپنے ذہنوں میں اتار لیں اور انہیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت کی، سورہ فاتحہ کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی طاقت ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے، اور سورہ کوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے ہے، اور سورہ اخلاص رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابی کو بتایا، جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، مطلب گھر رزق سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے، شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو پھر 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ پتا کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کے عرض کرتا ہے، اے میرے مولا، تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب بھی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ صرف اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک جن کے پاک ہاتھ ہوئے، قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ تعوذ زبان کی طہارت ہے، تو جب بھی عمل شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہوئے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے
کس چیز کی؟ دولت کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب سے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی۔ یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، تقریباً تمام انبیاء اولیاء کرام نے مختلف عبادتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے، اور ہر ایک نے پڑھی ہے، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، یہاں تک کہ ایک شخص پر بہت غصہ طاری تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی حالت دور ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ بھی دور ہوتا ہے، جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف عبادتوں کے ساتھ، بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں وارد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی احادیث ہے کہ جو شخص بھی صبح شام تعوذ پڑھے گا تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین کو یہ دعا پڑھاتے تھے اور دم کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے شروع میں 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی سورہ فاتحہ، اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی سورت۔ اس سے مقدر بھی کھلتا ہے، قسمت بھی کھلتی ہے، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے، بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے، تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا فقیر کا یہ کہنا ہے کہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اس کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے، تو ناظرین کرام پھر بات بن جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادت ہے تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھی۔ حضرات تو ایک دن رات میں 8 قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، 4 دن اور 4 رات میں بعض حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو ناظرین کرام، وہ لوگ کس درجے پر، کس مقام پر فائز تھے، ورنہ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جیسے ناظرین کرام، الف لام میم، یہ 3 الگ الگ حروف ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو کتنی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی جو آج اس طرح اس پہ عمل کرے گا۔ یقین جانیے، دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ کس قدر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہونے والا ہے، کس قدر اس عمل سے آپ کو طاقت ملنے والی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگلے ہی لمحے، یہ کوئی راتوں اور مہینوں کی بات نہیں، اگلے ہی لمحے آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جس کی آپ آرزو کرتے ہو، تمنا کرتے ہو۔ جو کچھ آپ مانگتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، جو آپ لینا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اب ملیں گی۔ بس 10 بار سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو ترتیب میں سمجھا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، یہ بس ذہن میں رکھ لیں کہ اس عمل کو دل پہ لکھ لیں، دل میں اتار لیں، اپنی نسلوں کو بتا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں، انشاءاللہ وہ بھی دعائیں دیتے رہیں گے۔ جو شخص آج تک اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، تو کم از کم یہ وظیفہ ہی کر لے،
कम अज कम अगर जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, रौनक चाहते हो, दौलत, इज्जत, शोहरत चाहते हो तो फिर जल्दी करना, देर मत करना, इस अमल को जरूर करके देखना। नाज़रीन कराम, अब अमल का जो तरतीब और जो तरीका बता रहा हूँ इस तरह आपने करना है। पहली सूरह मुबारक जो कुरान मजीद की पहली सूरत है और इसके 20 नाम है। सूरह मुबारक को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। देखे, इसमें हर बीमारी की शिफा है। सिर्फ ये दौलत के लिए नहीं है, इसके अलावा जितनी भी परेशानियां हैं, हर परेशानी से निजात के लिए ये सूरत बेहतरीन है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़नी। तीनों सूरतों के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। जितनी जितनी तादाद बताता जाऊं उतनी ही तादाद में आपने पढ़नी है और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इससे दुनिया के तमाम मसाइल, तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह अल्लाह दूर फरमा देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कब्र से गुजर हुआ और देखा कि इसमें मैयत पे अजाब हो रहा है। ये देख के चंद कदम आगे तशरीफ ले गए और वहाँ से इस्तंजा करके वापस आए, यानी वजू किया। इस कब्र पर गुजरे तो कब्र में नूर ही नूर है, वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला मुझे इसके बारे में बताएं कि ये राज क्या है। इरशाद हुआ, ये सख्त गुनाहगार और बदकार था, इस वजह से अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी थी। इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज इसको मदरसे भेजा गया है। उस्ताद ने इसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई है और हमें हया आई कि हम जमीन के अंदर उस शख्स को अजाब दे जिसका बच्चा जमीन पे मेरा नाम ले रहा है। आपको अंदाजा ही नहीं कि बिस्मिल्लाह की कितनी बरकत है। और एक रवायत के मुताबिक जिस शख्स को सख्त से सख्त मुसीबत और मुश्किल आ जाए, 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के 2 रकअत नफल पढ़े, एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी और बड़ी से बड़ी परेशानी हल होगी। नाज़रीन कराम, एक वीडियो के अंदर मैं आपको 2 अमल दे रहा हूं और दोनों ही इतने ताकतवर, इतने कमाल के अमल हैं कि यकीन जानिए मैं आज दिल का राज बता रहा हूं। बड़ी देर से मैंने रखा था, दिल नहीं करता था कि ये राज किसी को बताऊं, क्योंकि लोग फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं, फिर वजीफों की तरफ भागते हैं। इसलिए रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करना भी ऐन इबादत और अव्वलीन शर्त है। बशर्तिया के रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश की जाए, हराम के लिए नहीं। रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलें और इंशाल्लाह देखें कि आपके हालात कैसे बदलते हैं। सूरह फातिहा को आपने इस तरह पढ़ लिया बिस्मिल्लाह के साथ और आपने इस सूरत के पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो सूरत पढ़नी है वो सूरह इखलास पढ़नी है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 7। दोज़ख के भी 7 और जमीनें कितनी हैं? वो भी 7। आसमान कितने हैं? आसमान भी 7। और हाजी जब हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, खाना काबा का तवाफ के चक्कर लगाते हैं तो वो भी 7 हैं। किंकरियां कितनी मारते हैं? 7। हफ्ते के अंदर दिन कितने हैं? वो भी 7। तो इस 7 का अदद आपकी 7 नस्लों को बदलेगा, आपकी 7 नस्लों को रंग देगा। बस इस अमल को करके देखिए, फिर इसके बाद मोहताजी और इस तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये सूरह मुबारक पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो पढ़नी है नाज़रीन कराम वो सूरह इखलास है। इसके मैंने कई फजाइल पहले भी आप दोस्तों को सुनाए हैं, क्योंकि ये सूरत ऐसी है कि जिसको एक बार पढ़े तो अल्लाह शहीद जितना सवाब अता फरमाता है, और जो बंदा इसको 3 बार पढ़ता है अल्लाह इसे पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। और फिर इस सूरत के बारे में आता है कि जो बंदा इसे पढ़ता है, 4 खुलफाए राशिदीन, इनकी परेशानियों के ऊपर इसकी एक एक आयत लिखी हुई है। अल्लाह ताला इनके बराबर इस बंदे को सवाब अता फरमाता है। तो वो शख्स कितना खुश नसीब है जो इस सूरत से मोहब्बत करता है। और एक हदीस में भी आता है कि जो बंदा इस सूरत को मोहब्बत के साथ पढ़ता है, शौक के साथ, दिल लगा के पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके रिज़्क़ के साथ साथ दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बना देता है। और कल क़यामत के दिन ये सूरत इस बंदे के लिए शफा बन जाती है, सिफारिश करने वाली बन जाती है। इसलिए इस सूरह मुबारक को आपने 10 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। नाज़रीन कराम, एक सहाबी बड़ी इस सूरत के साथ मोहब्बत रखते थे, इसको हर वक्त पढ़ते रहते, चलते फिरते पढ़ते रहते थे। और जब वो फोत हुए, इनके जनाजे में अल्लाह ने लाखों फरिश्ते भेज दिए। तो जो बंदा इस सूरह मुबारक को पढ़ता है
اللہ پاک نوری ملائکہ، نوری فرشتوں کو اس بندے کے جنازے میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ صورت پھر کتنی مبارک صورت ہوئی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہ جائے تو اس کے سوائے بد نصیبی کے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ صورت، یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کی غیبی مخلوق سے مدد حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب آخری صورت بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد بھی، طریقہ کار بھی بس عمل اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کی 3 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت اس وقت میرے آقا پہ نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غم زدہ رہتے تھے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اول و آخر جو درود پاک میں نے بتایا ہے وہ تو درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود السلام پڑھنے کا حکم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب بھی تو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا کر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور رکھ کے پڑھا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس طرح پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کو بھی پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی ہوئی، عرض کیا، اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ کلمات کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، ان کلمات کو جو بندہ بھی چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن کے اندر اللہ کی 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ تو ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تینوں صورتیں مل گئی، درمیان میں وقفہ نہیں ڈالنا، درمیان میں کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اسی طرح آپ نے صورتوں کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کر دیجیے گا۔ یقین جانیے، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پہ رحمت بھیجنے کی دعا کر، جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے، تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور ناظرین کرام، جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرے، اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکالیف کو دور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پیارے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو لازمی شیئر کر دیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک